اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تفسیر ابن قیم میں علامہ ابن قیم نے کہا کہ فالعمل الصالح هو الخالی من الریا والمقید بالسنہ. امام ابن قیم فرما رہے کہ عمل صالح کی ڈیفینیشن جانتے ہو کیا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب دو چیزیں پائی جائیں. مجتمع فی امران، جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے. کیا؟ ایک تو خالی من الریا، ریا سے خالی ہو، یعنی وہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو. اور دوسرے والمقید بالسنہ، اور سنت کے طریقے پر وہ عمل ادا کیا گیا ہو. ان دونوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی جائے، ایک بھی بات نہ پائی جائے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا. عمل کی صالحیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور دوسرے سنت کے مطابق کیا گیا ہو. یہاں نقطہ ملحوظ رکھیں کہ اگر عمل میں ریا آ گیا، عمل خالص نہیں رہا تو شرک ہے، اور عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ بدعت ہے. اس کا مطلب عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ شرک اور بدعت سے خالی ہو. اگر کسی عمل کے اندر شرک آ گیا یا بدعت آ گئی تو وہ عمل کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت کے آخر میں اخلاص کا مقابل شرک ذکر کیا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب سوار ہوتے ہیں اور دریا میں پھنس جاتے ہیں، کشتی لے کر سوار ہوئے اور پھنس گئے، طوفان آ گیا، انہیں لگا کہ کشتی اب ڈوبی گی، تب ڈوبی تو خالص اللہ کو پکارتے. وہاں پھر دیوی دیوتا یاد نہیں رہتے. دیکھو اللہ کو خالص کر کے پکار رہے ہیں، یہاں ریا نہیں ہے. اور اخلاص کے مقابل میں کہا گیا کہ جب یہ کنارے پر آ جاتے ہیں، ہم انہیں کنارے پر پہنچا دیتے ہیں، انہیں نجات دے دیتے ہیں، تو اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. یہاں اخلاص کا مقابل شرک ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر عمل اخلاص سے خالی ہو تو شرک آ جاتا ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بدعت ہے. تو عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے خالی ہو اور بدعت سے خالی ہو. خالی من الریا والمقید بالسنہ، سنت کے مطابق ہو اور ریا سے خالی ہو. یہ تو عمل صالح کا مطلب ہوا. ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ عمل صالح جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ہاں، اور اس کے مقابلے میں جو عمل غیر صالح ہے اس کا برا اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی شاندار بات کہی گئی ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو عمل صالح کا فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے. اچھا، عمل صالح کا فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے. آئیے اس بات کو ایک حدیث سے پروف کرتے ہیں. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فمر علیہ بجنازۃ فقال مستریح او مستراح منہ. قال قلنا یا رسول اللہ ما مستریح و مستراح منہ. فقال فالعبد الصالح یستریح من نصب الدنیا وہمها الى رحمت اللہ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والشجر والدواب. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو آپ نے فرمایا یہ جنازہ یا تو مستری ہے یا مسترح منہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مستری اور مسترح منہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنازہ مستری ہے یا مسترح منہ ہے؟ تو مستری اور مسترح منہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فالعبد الصالح، اگر بندہ نیک ہے تو یستریح من نصب الدنیا وہمہ الی رحمت اللہ، اگر یہ بندہ صالح تھا، نیک تھا، تو یہ دنیا کی پریشانیوں سے، اس کے غموں سے آرام پا کر اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا، اسے آرام مل گیا، اس طریقے سے یہ مستری ہے۔ اور والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والشجر والدواب، اور اگر یہ بندہ صالح نہیں ہے، فاجر ہے، یہ نیک نہیں ہے، تو اس سے اللہ کے بندے آرام پا جاتے ہیں، درخت آرام پا جاتے ہیں، چوپائے آرام پا جاتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ نیک بندے سے اشجار، دواب، درخت، پیڑ پودے، جانور، یہ سارے کے سارے فائدہ پاتے ہیں، ان سے عبد صالح سے ان کو فائدہ پہنچتا۔ اور اگر برا آدمی ہے تو اس برے آدمی سے درختوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، چوپایوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کتے کو بھگا رہا ہے، کتا یہ کہتا ہے تو مجھے بھگا رہا ہے، ارے ہم تم سے عاجز ہیں، ہم تم سے پریشان ہیں، تو کب اس دنیا سے جاتا ہے کہ خس کم جہاں پاک۔ گویا اگر عبد صالح ہے، نیک بندہ ہے، تو غم دنیا سے نجات پا جاتا ہے، اور اگر نیک نہیں ہے تو اس سے درخت، چوپائے اور تمام کے تمام انسان سکون پا جاتے ہیں، آرام پا جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہوتا ہے اگر صالح ہے تو اس کو خود کو فائدہ پہنچتا ہے اپنی صالحیت کا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، اور اگر نیک نہیں ہے تو اس کا وبال خود اس کے اوپر ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی اگر نیک ہے، صالح ہے، تو اس کی صالحیت کا فائدہ اس کے بچوں کو پہنچتا ہے، اور اگر بچے صالح ہیں تو اس کا فائدہ ان کے آبا و اجداد کو پہنچتا ہے، باپ کو پہنچتا ہے، گھر والوں کو پہنچتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، تقریر بہت اچھی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ سے بھی بڑا دنیا میں کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور حقیقت بھی تھی، اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے۔ جب کبھی ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ آتا ہے، اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ناپسند آئی، کہا کہ مجموع البحرین کے اوپر میرا ایک بندہ رہتا ہے، جاؤ ملاقات کرو، تم کو معلوم ہو جاتا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ گئے، ملاقات ہوئی، کہا کہ کہاں آئے ہیں، کون ہیں آپ؟ کہا کہ موسیٰ۔ کہا کہ کون موسیٰ؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ پوچھ رہے کون موسیٰ؟ اب بتائیے، یہ کہہ رہے ہیں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور وہ بندہ اللہ کا کہہ رہا ہے میں تمہیں جانتا نہیں، تم کون ہو؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا عالم ہے وہ، میں نہیں جانتا آپ کو۔ موسیٰ بنی اسرائیل، اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ ہو، ٹھیک ہے، کہاں کیسے آئے؟ کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ میرے آپ کا داخلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، لا آسی لک امرا، میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جیسے طالب علم ہوتا ہے یہی بولتا ہے نا، آپ اپنے اسکول میں داخلہ لے لیجئے، میں اسکول کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، وہ لکھوا لیا بھی جاتا ہے۔ اچھا، کہا کہ لیکن ایک شرط ہے، جو بھی کام کروں گا اس پر بولنا نہیں۔
बहरहाल गए, एक गांव में पहुंचे, भूखे प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। इस्ततअमा, दोनों ने खाना मांगा। इस्ततअमा से बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि दोनों के दोनों इंसान थे, इसलिए कि हजरत मूसा तो इंसान थे ही, ये कौन थे? हजरत खजीर के बारे में कहते हैं कि फरिश्ते थे ना, इसलिए कि फरिश्तों को खाने की जरूरत नहीं है। जिन्न थे, जिन्न भी नहीं, इसलिए कि उनको भी खाने का जो मामला है वो दूसरा है, दूसरे टाइप का खाना है उनका। इन दोनों ने खाना मांगा, जिससे मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि हजरत खजीर भी इंसानी थे। बहरहाल फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इन दोनों को मेहमान बनाने से गांव वालों ने इनकार कर दिया। बेचारे कहीं रात भर पड़े रहे। सुबह जब चलने लगे तो गांव में एक दीवार के पास से गुजरे, एक घर था, उसकी दीवार थी, वो दीवार गिराई चाहती थी। जिदारन युरीदु अन यनक़ज़्ज़ा, वाज़ अ वॉल रेडी टू कोलैप्स, गिरने वाली थी वो। अब हजरत खजीर आगे बढ़े और उस गिरती दीवार को अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको खुसूसी ताकत अता फरमाई थी, सपोर्ट दिया और सीधी हो गई दीवार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से तलमला रहे थे, गुस्से में तो ही थे। उन्होंने कहा, आपने ये क्या किया? ये इतने बखील और बदमाश किस्म के लोग थे कि इन्होंने 2 आदमियों का खाना भी मुहैया नहीं किया, कम से कम उनकी दीवार सीधी की है तो इनसे पैसा ले लेते। लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, पैसा ले लेते थे। हजरत खजीर ने कहा, अब मेरे साथ तुम नहीं रह सकते, अब जाओ, लेकिन इसका मतलब समझते जाओ। और जो चीजें कि उसका भी मतलब समझाया उन्होंने, इसका मतलब वो समझा रहे। वअम्मल जिदारु फकान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। ये जो दीवार है जिसको मैंने सीधा किया, ये इस शहर के, इस गांव के 2 यतीम बच्चों के घर की दीवार है। वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा, और इस दीवार के नीचे खजाना गड़ा हुआ है जो इसके बाप ने गाड़ा हुआ है। अगर ये दीवार गिर जाती तो पूरे गांव वाले ये खजाना लूट लेते। मैंने इस दीवार को सीधा किया ताकि वो खजाना महफूज हो जाए। और जानते हो ऐसा क्यों हुआ? वकान अबूहुमा सालिहा, इन दोनों यतीम बच्चों का बाप नेक था। पता ये चला कि स्वालिहियत का जो फायदा होता है, अगर बाप नेक है तो उसकी स्वालिहियत का फायदा उसके बेटों को पहुंचता है। और यह भी मालूम हुआ कि नेकियां नस्लों में मुतवारिस होती हैं, नस्लों में चलती हैं। बाप की नेकी का फायदा बेटे को। आज हम क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए बैंक बैलेंस करते रहते हैं। खराब बच्चे निकल गए तो बैंक बैलेंस कितने दिन टिकता? आप खुद स्वालिह बनो, नेक बनो, आपकी स्वालिहियत का फायदा आपके बच्चों को पहुंचने वाला है। मरने के बाद जिंदगी में भी उसका फायदा मिलता है और मरने के बाद भी उसका फायदा। और अगर बच्चे नेक है तो मरने के बाद बाप को उसका फायदा। दलील ये हदीस पाक। वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन और इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन